عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے میر تقی میر۔ ہم اس ویڈیو میں ان کے مختصر حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بات کرتے ہیں میر تقی میر کے حالات زندگی کی۔ میر تقی میر 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کا یوم وفات 22 ستمبر 1810 کا ہے۔ غالب نے ان کی ہستی سے، ان کی شاعری سے متاثر ہو کے کہا تھا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشیں تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم سے پہلے جب میر ابھی 9 برس کے تھے وہ چل بسے۔ تب ان کے بعد ان کے والد نے خود تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و الم کے طویل باب کی ابتدا ہوئی۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن اپنی تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ آخر غزل کا یہ شہنشاہ 87 سال کی عمر پا کر 1810 میں لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ اب ہم میر تقی میر کے طرز تحریر کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ ان کے طرز کلام میں جو ہمیں سب سے اہم خوبی نظر آتی ہے وہ ان کا سوز و گداز ہے۔ ان کی غزل میں یہ نمایاں خوبی ہے۔ انہوں نے زمانے کے ہاتھوں اتنے دکھ اٹھائے تھے کہ ان کا غم غزل کے سانچے میں ڈھل گیا۔ طبیعت کی نرمی غزل کو سوز و گداز عطا کر گئی۔ خود ان کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ان کی شاعری کی دوسری خوبی ان کی اثر انگیزی ہے۔ میر تقی میر شہنشاہ غزل ہیں۔ وہ ہر موضوع کے اعتبار سے زبان استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان اثر انگیز ہے۔ ان کی زبان میں مٹھاس بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سادگی کی آمیزش بھی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر تقی میر درویشانہ لب و لہجہ رکھتے تھے۔ عاجزی اور انکساری ان کی نہ صرف تحریر کا حصہ ہے بلکہ ان کی مزاج میں بھی موجود تھی، گو کہ یہ عاجزی اور انکساری ہر جگہ نظر نہیں آتی اور انہیں تند مزاج سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے کچھ نہ کچھ محرکات رہے ہوں گے۔ بہرحال میر کے صوفیانہ نظریات اور درویشانہ طرز حیات نے ان کی غزل کو بھی اسی کیفیت سے مالا مال کر دیا تھا۔ ان کی غزل میں بے نیازی، انکسار، خلوص، بے پایاں محبت، غرض مختلف جذبات کی جھلک نظر آتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ فقیر آنا آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ درد و غم کے حوالے سے میر کی شاعری کی بات کی جائے تو ان کی شاعری میں سب سے بڑی خوبی یہی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ذاتی احساسات، جذبات اور درد و غم کے اظہار کے لیے ایسا بے تکلفانہ لب و لہجہ اپنایا کہ پڑھنے والوں کو اس میں اپنے ہی جذبات اور درد و غم کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ گویا میر نے اپنے ذاتی غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا۔ درد و غم کے معاملے میں میر کا ہر شعر درد مند دل کی ایک آہ اور آنسو بن جاتا ہے۔ مثلاً دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یا یہ شعر دیکھیے،
مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال میر کی شاعری میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے۔ میر کی تشبیہات زیادہ تر سادہ ہیں، وہ سامنے کی معمولی چیزوں سے حسن تشبیہ پیدا کرتے ہیں۔ نئی تشبیہات سے بھی اردو ادب کو مالا مال کیا ہے اور پرانی تشبیہات کو بھی نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ مثلاً نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر تقی میر ایک اعلیٰ فکر اور دور اندیش نظر کے حامل تھے۔ ان کے کلام کا بڑا حصہ عشق و محبت کے درد انگیز جذبات پر مشتمل ہے، لیکن وہ فکر و نظر اور حکمت و اخلاق کی تعلیم دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسے اشعار بھی ہیں جن میں وہ نہایت فکر انگیز انداز کے ساتھ حکمت و دانائی کے موتی لٹاتے نظر آتے ہیں اور معرفت و تصوف کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے اشعار ملاحظہ فرمائیے جو فکر و نظر کے ترجمان ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ان کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف بڑے شخصیات نے کیا، وہ شخصیات جو علم و ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ ان کی شاعری کا اعتراف رام بابو سکسینہ اس طرح کرتے ہیں: میر اردو کے شیخ سعدی ہیں اور ان کا کلام آفاقی شاعری ہے۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی میر کے متعلق لکھتے ہیں: میر تقی میر شہنشاہ سخن نہیں بلکہ خدائے سخن ہیں۔ ان کا کلام ان کے زمانے میں جیسے مقبول تھا ویسا ہی آج بھی مقبول ہے۔ خود میر اپنے کلام کے بارے میں کہتے ہیں: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ عزیز طلباء، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔